میں رکھنا، اس سے کوئی لغو بات صادر نہ ہو۔ لغو اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ نے کوئی بات بولی ہے، اگر آپ نہ بھی بولتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ بیہودہ گوئی، سب و شتم، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، یہ تو بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ زبان لغویات سے بھی بچی رہے، ایسا کوئی جملہ صادر نہ ہو جو لغو کے زمرے میں آتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے کئی بار سنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد بات کو، کام کو چھوڑ دے، جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی مقصود نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے۔ تو ہر قول، ہر عمل، ہر رویہ، ہر حرکت و سکنت جو بے مقصد ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ مومن کے کندھوں پر امت کو غالب کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا جوئی اس کا مقصود ہے۔ اولاد کی تربیت اس کے ذمے ہے، اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانا یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اتنا مصروف شخص بیہودہ گوئی کرے گا، اتنا مصروف شخص فضول گوئی کرے گا، جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں، تو کیا وہ اپنے وقت کو برباد کرے گا؟ تو مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے۔ ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ کبھی میں اور آپ اپنا تجربہ خود بھی کریں، ایک دن سویر سے لے کر شام تک ہماری جو روٹین کی زندگی گزرتی ہے اس میں جو جو ہم نے کیا اس کو لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا، یہ بولا، یہ بات کی، یہاں گیا، یہ کھایا، یہ پیا، یہاں بیٹھا، سارے دن کی تفصیلات لکھیں، اور پھر شام کو دیکھیں کہ اس میں لغو کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں لغو ملیں گی۔ یہ نہ بولا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یہاں نہ گیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یا مجھے کیا ملا ہے یہ بولنے سے، یہ کام کرنے سے، یہ رویہ اختیار کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے۔ تو جو چیزیں برائی کے زمرے میں آتی ہیں، گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، کبائر ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ تو بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مقصد کی نہیں ہیں، اور سویر سے لے کر شام تک ہم جتے ہوئے ہیں ان کاموں کے اندر۔ زندگی کا بوجھ کم ہو جائے گا اگر ہم بیہودہ گوئی سے، فضول گوئی سے، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جیبوں کو ہم خالی کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہم نکال کر کے جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہے، خام خواہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح زندگی میں بہت ساری فضولیات کا ہم بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اقوال کا بوجھ، بہت سارے افعال کا بوجھ، بہت سارے رویوں کا بوجھ، اور بے مقصد چیزوں کا بوجھ۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں۔ فلاح کامیابی اسی کو ملتی ہے جو لا یعنی کام نہیں کرتا، اور وہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں ایمان کے بعد جو یہاں دیا گیا ہے وہ وقت ہے۔ اگر وقت کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور یہ قیمتی سرمایہ اگر برباد ہو گیا فضولیات میں تو بہت سخت نقصان کر لیا۔ تو اہل ایمان کی وہ خوبی جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہا والذین ہم عن اللغو موردون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کثرت کلام کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کو ناپسند چیز قلب قاسی ہے۔ سخت دل اللہ کو ناپسند ہے، نرم دل اللہ پسند کرتا ہے، رقیق القلب لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ زیادہ کلام کرنے والے بیہودہ گو، ان کو جو دنیا کے اوپر سزا ملتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے بیہودہ گوئی کا، وہ قلب کا قاسی ہو جانا، قلب کا سخت ہو جانا ہے۔ تو کثرت کلام سے گریز کرنے کا مزاج پیدا کریں، چونکہ جو زیادہ بولتا ہے تو وہ غلط بھی زیادہ بولتا ہے۔ ہاں جہاں بولنا ضروری ہو وہاں ضرور بولا جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کفل
میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی ہے۔ بس دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے، کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ گناہ کو ترک کرنے والا، ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، یا خاتون ہے اس کو مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائبان تلے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ تو حساب کرتے ہیں نا، کتنی فیکٹریاں چھوڑی، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنے مربع، کتنی زمینیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال خود تول لو، کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ عمرے سے حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے، کیوں میاں ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو، حالانکہ اگر 2 3 4 کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں، یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان توڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو۔ یار آب زمزم ہے، کھجوریں ہیں، ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی اور تم اس سے ڈرتے ہو، اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنوا قبل ان توزنوا، قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کہاں ہو۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں، نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں، فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں، ریاکاری کن کے ساتھ جڑ گئی، میرے کون سے اعمال ہیں جو عجب نے برباد کر دیے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن آگے کیا بھیجا ہے۔ آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ ہر چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ جب سینوں کی چھپی چیزیں بھی تشت ازبام ہو جائیں گی تو باقی کیا بچے گا؟ تو کتنا سخت دن ہوگا۔ تو اس دن کی آج تیاری کرنا ہوگی۔ ہمیں بتایا گیا ہے دنیا دارالعمل ہے، جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا بندہ حیرت زدہ ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، دکھ اور اذیت